ہماری جو لیکچر ہے وہ ہے جنات کی جو چالیں ہیں ان کا توڑ۔ اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جنات یا شیاطین کون ہوتے ہیں، اور پھر یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کن عوامل یا کن کاموں کی وجہ سے یا کن لوگوں پر ان کا اثر جلدی ہوتا ہے یا ہمیشہ رہتا ہے۔ انشاءاللہ آگے وہ بھی آ جائے گا کہ کن پہ ان کا اثر نہیں ہوتا، اور جن اگر ہو جائے تو اس کا توڑ بھی۔ لیکن جب تک جڑ نہ پکڑی جائے بیماری کی، بیماری کا علاج ناممکن ہے۔ ہم ڈائریکٹ آیات بھی لے سکتے تھے، وظائف بھی لے سکتے تھے، لیکن اکثر لوگوں کو پھر بھی آرام نہیں آتا، فرق نہیں پڑتا، گھر میں بے سکونی نہیں جاتی۔ اس کے ریزن ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیا کام ہے، وہ کیا عوامل ہیں، وہ کیا ہمارے طور طریقے ہیں، اور وہ کیا قرآن و سنت سے دوری ہے جس کی وجہ سے آج ہر انسان اسے نظر بد بھی لگتی ہے اور اس کو بے سکونی بھی ہے، اور چھوٹی سی بیماری ایشو بن جاتی ہے، چھوٹی سی پریشانی ایک قیامت برپا ہو جاتی ہے، اور بعض لوگوں کے تو گھروں سے پریشانیاں ختم ہی نہیں ہونے کا نام لیتی۔ اسی پہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کے ہتھ کنڈے۔ اب شیطان نما جنات بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور شیطان نما انسان بھی، کیونکہ شیطان خود کھڑے ہو کے نہیں یہ کام کرواتا، وہ کسی نہ کسی کو اپنا وسیلہ بناتا ہے، اور کسی نہ کسی کے اندر انہیل ہو کر، اور کس کے اندر جو ایمان کے کمزور ہوں گے ان کے اندر انہیل ہو کر پھر وہ دوسروں کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ تو اس لیے جب میں شیاطین کے ہتھ کنڈے کو، تو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ شیطان نما انسانوں کے بھی یہی ہتھ کنڈے ہیں، اور جنات جو ان سے ہیں شیطان نما، شیطان تو شیطان ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جنات میں سے اہل علم بھی ہیں، اہل تقوی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، اور شرک سے بچے ہوئے بھی ہیں، اور ان میں مشرک بھی ہیں جنات میں۔ وہ بالکل انسانوں کی طرح، آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ شریعت کے مقلد ہیں، اور ان میں بھی نیک اور بد موجود ہیں۔ اب جو بد جنات ہیں ان کے اوپر پھر شیاطین اٹیک کر کے، اور شیطان ان سے پھر اپنا کام لیتا ہے۔ اس طرح انسانوں میں بھی دو کیٹیگری ہے۔ اب جو بھٹکا ہوا انسان ہے، گمراہ انسان ہے، اس کو شیطان اپنا ہتھکنڈا بناتا ہے، کیونکہ وہ اس کا ایک وسیلہ بنتا ہے اور اس سے کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ انشاءاللہ زندگی رہی تو تفصیلاً آپ کو بتاؤں گی کہ شیطان کیسے اپنا چیلا بناتا ہے ایک انسان کو۔ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کے بہت سے ہتھ کنڈے ہیں۔ شیطان انسان کے پاس آ کر یہ نہیں کہتا کہ اچھے کاموں کو چھوڑ دو اور یہ برے کام کرو تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ تم برباد ہو جاؤ۔ اگر وہ ایسا کرے تو کوئی بھی اس کی بات نہ مانے، اس لیے اس کے بجائے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دوسرے بہت سے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ مثلا آپ میں سے کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا، اور میں اسے اٹھ کے کہوں خدا نہ خواستہ بہت اچھا کرتی ہیں آپ، نماز نہیں پڑھتی، تو آپ پریشان ہو کے دیکھیں گی کہ یہ خاتون پاگل تو نہیں ہے، چاہے آپ نہیں پڑھتی، لیکن کیا یہ بات ہضم ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ ظاہر بات ہے، میں تو یہی کہوں گی کہ نہیں، آپ غلط کر رہی ہیں، کوشش کریں، ہمت کریں، دل لگائیں۔ اب اس طرح تو شیطان آ کے نہیں کہتا نماز نہ پڑھو یا غلط کاموں میں پڑھو۔ وہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح ہتھ کنڈے یوز کرتا ہے، اور اس کو صرف سننا نہیں ہے، اس کو یاد بھی رکھنا، اور جب کبھی ایسے مواقع آ جائیں اس کا اٹیک ہونے لگے تو آپ کو فوراً اپنے اندر کے الارم کو بجانا ہے اور الرٹ ہونا ہے، اور فوراً کیئرفل ہو جانا ہے کہ اس وقت شیطان مجھے آپ استعمال کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ان سے نمبر 1 آپ اس کو دیتے ہیں، باطل کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان اسی ہتھ کنڈے کو سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ وہ باطل کو حق اور حق کو باطل کی شکل میں پیش کرتا ہے، اور انسان کی نگاہ میں باطل کو اتنا حسین اور حق کو اس قدر بدنما دکھاتا ہے کہ وہ منکر کے ارتکاب اور حق کے اعراض کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ابلیس میلون نے رب العزت سے کہا تھا، وہ بولا، سورۃ الحجر آیت نمبر 29، 39 اور 40 ہے،
اس نے کہا تھا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا، نعوذ باللہ، اسی طرح اب میں زمین میں ان کے دلوں میں دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو. ٹھیک ہے، اب اللہ کرے ہم اس کے خالص بندے ہوں، اس کے چنے ہوئے بندے ہوں، اس کے مخلص بندے ہوں، ہمارے اندر شرک کی آمیزش نہ ہو، ہمارے اندر بدعات کی آمیزش نہ ہو، خرافات کی، توہمات کی، وہمات کی، پھر تجسس، پھر غیبت، پھر کینہ، پھر لالچ، پھر حسد، پھر بغض، ان تمام چیزوں کی آمیزش سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. اس سلسلے میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی ایک فریب کاری یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو مکر و فریب میں مبتلا کرنے کے لیے ہمیشہ اس کی عقل پر اپنا جادو جگاتا ہے. اس کی جادوگری سے وہی شخص بچ سکتا ہے جسے اللہ بچائے رکھے. انسان کے لیے جو چیز نقصان دہ ہوتی ہے شیطان اسے اتنا خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ مفید معلوم ہونے لگ جاتی ہے، اور جو چیز سب سے زیادہ نفع بخش ہو اسے اتنا بدنما دکھاتا ہے کہ وہ نقصان دہ معلوم ہونا شروع ہو جاتی ہے. آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے ابلیس نے اسی ہتھکنڈے کو استعمال کیا تھا، کیونکہ ہمیں سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے سب سے پہلے قرآن اور پھر سیرت النبی چاہیے. قرآن میں آپ دیکھیں کہ جس درخت کو اللہ نے ان کے لیے حرام کر دیا، پیپر تھا نا، آزمائش تھی، امتحان تھا، شیطان نے اس پھل کھانے کو اچھا بنایا اور آدم سے بااصرار کہنے لگا یہ شجر خلد ہے. اس نے شجر ممنوعہ کو کیا نام دیا؟ شجر خلد. اس کا پھل کھا لو تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے یا فرشتہ بن جاؤ گے. آدم علیہ السلام نے اس کی بات مان لی، انجام کار انہیں جنت سے نکلنا پڑا. تو وہ مزین کرتا ہے، وہ سارے آگے ہم کام دیکھیں گے کس طرح کہ وہ اتنے خوبصورت لگتے ہیں کہ حرام کام بھی انسان خوشی سے کرنے لگتا ہے. آج شیطان نوازوں کو دیکھیے، وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کس طرح اس طرح کے ہتھکنڈوں کو یوز کر رہی ہے. سب سے پہلی چیز ہم خواتین ہیں، ہمیں اپنے بارے میں جاننا ہے. تو عورت کی آزادی کے نام پہ جو تحریکیں چلائی جاتی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ عورت کی آزادی نہیں، عورت کی بربادی ہے. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ قول ہے کہ اگر کسی کو برباد کرنا ہو تو ان کی عورتوں کو باہر لے آؤ. اسی طرح ایک اور قول ہی کہیں گی کیونکہ مجھے صحیح یاد نہیں کہ حدیث تھی کہ ان کے نوجوانوں کو فوشی اور اوریانی میں مبتلا کر دو. ہم اپنا دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر برباد ہونے کا بیسک جو سبب ہے وہ ہر عورت کا جاب کرنا، اور زیادہ تر، ساری نہیں لیکن زیادہ تر پھر جاب والی خواتین کی بات کھلے یا ڈیورس پہ آ کے ختم ہوتی ہے. کیونکہ عورت کا جو قاعدہ دار تھا اس کو بدل کے اسے کیا کہا گیا؟ تم غلام نہیں ہو، تم نوکر نہیں ہو. ہماری ماؤں نے سسرال کو بھی سنبھالا، ہماری ماؤں نے بچوں کو بھی سنبھالا، پیدا کرنا، پھر ان کو سنبھالنا، پھر کالج یونیورسٹی بھیجنا، لیکن ان کے زبانوں پہ جیسے نا تالے لگے رہتے ہیں. کبھی ان کی ڈیتھ تک یہ جملہ ہمیں سننے کو نہیں ملا کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے اتنا کیا. اور آج کی ہر دوسری ماں کھڑے ہو کے کہتی ہے میں پاگل ہوں جو آپ کے لیے اتنا کر رہی ہوں، میں صبح سے اٹھتی ہوں رات تک. آج کی ماں کیوں دہرا رہی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر یہ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ ملازم نہیں ہیں، آپ نوکرانی نہیں ہیں. اب باہر جا کے ایئر ہوسٹل بن کے جہاز میں وہ اسمائلی فیس کے ساتھ غیر مردوں کو 10 دفعہ کھانا، 10 دفعہ کولڈ ڈرنک، 20 دفعہ چائے اور کافی پہنچ سکتی ہے، اور اس کو 10 دفعہ بیل بجائے اور وہ بھاگی آئے گی کیونکہ اس کی ڈیوٹی ہے. اور گھر میں ایک سے دوسری دفعہ شور چائے مانگ لے یا سسر تو کہتے ہیں آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا، میرے اپنے اور کوئی کام نہیں. جبکہ وہاں اس کو ثواب نہیں ہے، الٹا عذاب ہے. نہ محرموں کی خدمت کرنا، یہاں اس کے لیے بہت اجر و ثواب ہے. لیکن میرے خیال میں اس دور میں ہر عورت یہی کہتی ہے کیوں؟ میں سسرال سنبھالنے کے لیے تھوڑی آئی ہوں. کہاں لکھا ہے کہ میں سسرال سنبھالوں؟ کس حدیث میں آتا ہے کہ نندے دیور میرا ذمہ داری ہے؟ تو کس حدیث میں آتا ہے کہ ایئر ہوسٹس بننا آپ کی ذمہ داری ہے؟ کس قرآن کی شک سے آپ کو پتا چلا کہ نہ محرموں کے آگے ٹرے سے جانا، کولڈ ڈرنک جی سر جی سر، اور پوری ٹریننگ ہوتی ہے کہ ایک رفتگی نہیں، اسمائل کے ساتھ، ورنہ آپ کی جاب چلی جاتی ہے. اور اگر آپ نہ چاہیں دوسری دفعہ تو بھی آپ کی جاب چلی جاتی ہے. اور یہاں ہمیں ایک سے دوسری دفعہ کوئی بلائے تو ہمارے منہ پھول کے نا کپا ہو جاتے ہیں. تو مختصر سی آپ کو مثال میں نے دی ہے کہ خاتون خانہ کو ہم نے
نام کیا دے دیا اس کو، آزادی کا نام دے کے اس کو ہم سڑکوں پہ لے آئے اور ہم نے وہاں کیا کیا، ہم نے اس کی عزت کو پھر پامال کیا. ظاہر وہاں بھی مرد ہی تھے جو ہمیں آزادی دلوانے ہمارے ساتھ نکلے تھے. اور جیسے ایک مشہور کہاوت ہے نا کہ بھیڑیوں نے بھیڑوں سے آ کے کہا، بکریوں سے آ کے کہا کہ تمہیں وہ بند رکھتا ہے جو بھی سسٹم ہوتا ہے کسانوں کا، تو تم آزادی مانگو، تمہیں کھلا چھوڑے. ایک کے دماغ میں ڈالا، اسے دوسری کو کہا، تیسری کو کہا. جو بزرگ تھی اس نے کہا بندی بنو، یہ تمہیں کھانے کے لیے کر رہا ہے. لیکن انہوں نے نہیں سنا اور انہوں نے جباویلا مچایا اور کھپ ڈالی کہ ہمیں بند نہ کیا جائے، ہمیں آزاد چھوڑا جائے، ہم گھومے پھرے اور آ جائیں گے اپنے کھارے میں واپس بیٹھنے کے لیے. اور جب ان کو آزاد کیا گیا تو بھیڑیے انتظار میں بیٹھے تھے، انہوں نے چیر پھاڑ کے کھا لیا ان کو. یہی معاملہ یہاں پہ عورتوں کے ساتھ ہے. تو سب سے بہترین جو شیطان کا کہہ لے کہ آلہ بنتا ہے، آلہ کار، یہ میں پاس سے باتیں نہیں کر رہی، حدیث کے مفہوم میں وہ کہتا ہے عورت. پہلا اس کا اعلیٰ کار عورت ہے. عورت کے ذریعے پھر وہ گھر میں بربادی ڈلواتا ہے، گھر میں تباہی کا سبب بنتا ہے. اسی طرح دیکھ لیں سٹیج ڈراموں کو آرٹ کا نام دے دیا گیا نا، آرٹ. اب اس پہ سٹیج پہ لڑکیاں لڑکے کر رہی ہیں اور اس کو رواداری کا نام دے دیا گیا. اور آپ دیکھیں جس میں عزت اور ناموس کو پیروں تلے روندا جاتا ہے اور اخلاقی اقدار کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. تو ایسی جگہوں پہ جیسے شیطان کا انٹرویو کسی نے بڑے اچھا، خرم مراد کا شاید وہ پمفلٹ، تو انہوں نے خود سے تخلیق کیا، لیکن بڑی اچھی اس میں انہوں نے بات لکھی کہ کہا گیا کہ آپ مساجد کے باہر اور مدارس کے باہر ٹول لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، سلما ہاؤس میں اور ان جگہوں پہ کیوں نہیں جاتے؟ کہا وہاں تو پہلے شیطانوں کا جبر خفیر بیٹھا ہوتا ہے، وہاں میرا کیا کام؟ تو یہ شیطانی ہی کام سارے ہوتے ہیں، وہ اپنے کاموں پہ اس نے لگا دیا ہوتا ہے. اب اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ ایک نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار یا با پردہ عورت یا ایسے مرد کو باہر نکالیں کہ وہ بھی سلما ہاؤس یا سٹیج ڈراموں میں پہنچ جائے. پھر اسی طرح آپ دیکھ لیں بینکوں کا کام، اس کو کیا نام دے دیا گیا؟ سودی بینکوں کے کام کو انٹرسٹ کا، پروفٹ کا، تجارت کا، ہر طرح کا نام دیا جا رہا ہے. بہت سی توجیہ، بہت سی چیزیں نکالی جا رہی ہیں تاکہ کسی طرح ہم اس کو ایکسپٹ کریں. ایکسپٹ ہم نے نہیں کیا لیکن لاگو ہمارے ملک میں بھی ہے. ہم بچ سکتے ہیں، ہمیں پکڑ کے کوئی نہیں کہتا کہ آپ سعودی نظام کے زیر اثر آئیں، ہم اس سے بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو یہ بڑا خطرناک حربہ ہے، اس لیے کہ اگر انسان کے سامنے کوئی غلط چیز مزین کر کے پیش کر دی جائے اور وہ اسے صحیح سمجھ بیٹھے، تو جس چیز کو اس نے صحیح سمجھا ہے اس کے اصول کے لیے وہ پوری قوت سے کھڑا ہو جاتا ہے، خواہ اسے اس کی راہ میں اپنی قربانی کیوں نہ دینی پڑے. سورۃ کاف میں پڑھتے ہیں نا ہر جمعے کو ترجمہ آتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ ترجمہ سیکھے، کیونکہ اس طرح فضیلت کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ کو ترجمہ نہیں آئے گا. اے نبی ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی اور کوشش رائے راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمال کرنے کی توفیق دے. میری بیٹی نے نوٹ کیا کہ ماما اگر کوئی اچھی پوسٹ ڈالے، اسلامی پوسٹ، کوئی لائک نہیں ملتا. آج کل بچوں کو یہ بڑا ہوتا ہے نا لائک آئے، اور ہم نے تو ڈالنی ہوتی ہے کہ کسی تک خیر پہنچے، یا ویڈیو ریکارڈ کر کے قرات کی یا آڈیو. تو میں نے نوٹ کیا کہ ٹک ٹاک کی کوئی بھی فوش مناظر کی بچیاں، ٹین ایجر، اللہ ان سب کو ہدایت دے، ہماری قوم کی امت کی بچیاں، تو اتنے لائک کہ میں حیران ہوتی ہوں. لاکھوں بھی چلے جاتے ہیں، لاکھوں لوگ شیطانی کاموں میں ملوث ہیں اور کروڑوں میں تعداد چلی جاتی ہے فوراً. اور باقی آپ دیکھیں 1 یا 2 لائک بھی مشکل سے ملتے ہیں، کیونکہ وہ مزین ہو گیا، وہ خوبصورتی ہو گئی، وہ اچھا لگنے لگ گیا. اور یہ جس کے لیے لائک کیا نہ بھی دیں، اللہ کی نظر میں لائک کو اپنی زندگیاں قربان کر دینی چاہیے تھی. ان کو کوئی ایڈ ہی نہیں کرتا، ایڈ کرنے کی زحمت ہی نہیں کرتا. جس کی آئی ڈی آپ کھولیں، اگر کوئی ریکویسٹ بھیجتا ہے تو آپ دیکھ لیں اس میں کیا ہوتا ہے. سانگ ہوں گے، ٹک ٹاک ہوگا، فضول قسم کے کام ہوں گے. تو یاد رکھیے کہ اہل کفر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور آخرت سے غافل برتتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ سجدہ آیت نمبر 25 میں فرمایا، ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتی ہے. اس آیت میں ساتھی سے مراد شیاطین ہی ہیں، اور جنات بھی ہو سکتے ہیں، اور شیطان نما انسان بھی آپ کے ساتھی ہو سکتے ہیں.
انہوں نے لوگوں کے آگے یعنی دنیاوی زندگی کو اتنا خوشنما بنا کر پیش کیا کہ وہ اس پر لٹو ہو گئے اور انہیں آخرت کی تکذیب پر آمادہ کیا، اور ایسے حسین انداز میں کیا کہ وہ لوگ حساب و کتاب، جنت جہنم اور ہر چیز کا انکار کر بیٹھے۔